ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھنا۔ ماہ رجب جو کہ رب کا مہینہ ہے، ماہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں نظر آنے سے پہلے پہلے جس گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو سارے گھر والوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، جس گھر میں فاقے ہیں، جس گھر میں غربت ہے، جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق آنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر میں تمام افراد جو مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کب کہاں سے آئے گا، اس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور جو بندہ رب کے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور اگر آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کا یہ خاص وظیفہ جس کسی کو بتایا، جس نے یہ خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کل تک تو یہ در در کا بھکاری فقیر تھا، قرضدار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ ماہ رجب سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا، آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد یہ مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں وہ غیب سے ایسے ختم ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاریاں، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھی، ماہ رجب سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی تھی، آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، یا ماں باپ خود پڑھ لیں، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتوں کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ دوستوں، یہ ہیں رب کے کمالات، یہ ہیں رب کی فضیلت اور برکت۔ جو بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان لوگوں کے تانے سن لیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر کے دیکھو۔ وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب جب تک دینے پر آتا ہے پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ رجب کا مہینہ جو کہ رب کریم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ تو کروڑوں کے قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ پر جیسا بھی قرض ہے،
جس پر پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ گیا۔ اس وظیفے کی تعریف، اس کی فضیلت اور برکت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چاہے رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، صبح فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت کے بعد، کسی بھی آپ کو کہیں بھی وقت مل جائے، گھر کے ایک خاموش کونے میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت جسے سورہ کوثر، سورۃ الکوثر الحمدللہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن نہایت مجرب اور آسان ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ کے پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں اور آپ رحمت و برکتوں کی برسات آپ پر ہو رہی ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ حاجت فرشتے عرش الہی سے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ نے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو لے کر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آ گیا تو پھر اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر صورت اس کو پڑھ لینا ہے، چاہے پوری رات میں پڑھ لیں یا پورے دن میں پڑھ لیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر
یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا نام ہے، یہ رب کا صفاتی نام ہے، یہ ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، میں یا حیو یا قیوم کی صفات سے تمہاری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دوں گا۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ آج کوئی مانگنے والا، میرا رب دینے کو تیار ہے، بس مانگنے والا ہو۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ فل خوش جوش اور جذبے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں کہ آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس عمل کی شرط ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے اور دعائیں اور وظیفوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھ کر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے، بخشش کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور نیا چاند نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔